بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے دینا چاہیے؟ جیسے جیسے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے مزید پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر اسکول بند ہو رہے ہیں، ویسے ویسے والدین کو اس طرح کے سوالات کا سامنا ہو رہا ہے۔ ان کے بچے گھر پر رہ کر کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ کیا آپ کے بچے کو باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے؟ کیا سماجی دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے کھیلنے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب انہیں صرف گھر پر ہی رہنا ہے، یا وہ باہر جا کر کھیل سکتے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے، آیا آپ اپنے بچوں کو ان حالات میں گھر سے باہر نکالیں گے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ کیا آپ کو کرنا چاہیے؟ آج ہم آپ کو اٹلی کے ایک ایسے ہی خاندان کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے احتیاط نہیں کی اور آج ان کے کیا حالات ہیں، ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں۔ ہم بات کریں گے آج بچوں کے بارے میں کہ آیا بچوں کو ان حالات میں گھر سے باہر نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ 2 ہفتے قبل جب اٹلی میں کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا تو حکومت نے لوگوں کو نقل و حرکت پر پابندی عائد نہیں کی تھی، جیسے کہ آج کل پاکستان میں ہے، اور تب 2 نوعمر بچوں کی والدہ کیتھرین کو روم شہر میں ایک ڈنر پارٹی کا دعوت نامہ موصول ہوا، جس میں ان کے علاوہ 2 اور خاندان بھی مدعو تھے۔ کیتھرین نے بتایا کہ میں نے اور میرے خاوند نے سوچا کہ اس دعوت کا اہتمام ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ہی تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی محفل ہو۔ کیتھرین ایک امریکی ادیب ہیں اور ان کی شادی اٹلی کے ایک شخص سے ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بہت ساری ماؤں کو لگ رہا تھا یا لگ رہا ہوگا کہ اسکول کا بند ہونا ایک چھٹی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی، کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ جو چھٹیاں ہوئی ہیں وہ انجوائے کرنے کے لیے ہوئی ہیں، لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے باہر نکل رہے ہیں، لیکن ان کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور ہمیں لگا کہ وہ اچھی بات ہے، یہ ایک ویکیشن کی طرح ہی ہے، چلو اس پارک میں چلتے ہیں، اس پارک میں چلتے ہیں جہاں ہم کبھی نہیں گئے۔ لیکن یہ دیکھ کر ان کے ملک میں کس قدر تیزی سے یہ وائرس پھیلا کہ ان کو احساس بھی نہ ہوا کہ کاش انہوں نے احتیاط برتی ہوتی اور اپنے خاندان کی نقل و حرکت کو محدود کیا ہوتا۔ وہاں جانا ایک امکانہ فیصلہ تھا، لیکن دعوت نامے کو قبول نہ کرنا بھی ایک سخت نوعیت کا فیصلہ تھا۔ کچھ روز بعد اٹلی کی حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ پارک جانے اور بچوں کے ان کے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے مخصوص اوقات پر بھی پابندی تھی۔ کیتھرین کا مزید کہنا تھا، ایک طرح سے مکمل لاک ڈاؤن زیادہ آسان ہے، آپ کو کم سے کم اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے پڑتے جس پر آپ کے بچوں اور دوست احباب سوال اٹھائیں۔ لوگ دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں رائے اختیار کر رہے تھے، ان کے بارے میں بھی جو بہت زیادہ محتاط تھے اور ان کے بارے میں بھی جو صورتحال کی سنجیدگی کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ کیتھرین کی طرح پوری دنیا میں بھی والدین تجسس کا شکار ہیں کہ ان کے بچوں کو کھیلنے کودنے اور لوگوں سے ملاقات کے کیا ضوابط ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض حکومتیں لوگوں کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی نہ عائد کریں، لیکن طبی حکام کا کہنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی دوری اختیار کرنا اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بے حد اہم ہے۔ کیا ٹینس کھیلنا صحیح ہے؟ مقامی پلے گراؤنڈ جانا صحیح ہے؟ دوستوں کے گھر کھیلنے کے لیے جانا صحیح ہے؟ امریکہ کی جانز ہاپکنس یونیورسٹی کے بلو میبرک اسکول آف پبلک ہیلتھ میں وبائی امراض کے ماہر پروفیسر کیری ایلتھف کا کہنا ہے کہ سماجی دوری سب سے اہم ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا جوان۔ ان کا کہنا ہے کہ سب کے لیے ایک دوسرے سے کم از کم 6 فٹ کی دوری اختیار کرنا اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باسکٹ بال اور فٹ بال جیسے کھیلوں سے گریز کیا جائے۔ حالانکہ بعض ایسے کھیل ہیں جو بچے آپس میں کھیل سکتے ہیں، جیسے ٹینس یا چھپن چھپائی، لیکن بچوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ کھیل کے دوران ان ضوابط کا خیال رکھیں گے ایک بڑی بات ہے۔ لیکن نہیں، بہت ہی مشکل ہے کہ بچے کھیل کے دوران ایک دوسرے کے پاس نہ ہوں، ایک دوسرے کو ٹچ نہ کریں۔ کھیل کے دوران کوئی کسی سے دوری نہیں رکھ پاتا، کھیل کے میدان کا بھی مقصد یہ نہیں ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے شواہد موجود ہیں کہ یہ وائرس چیزوں کی کئی سطحوں پر کئی دن تک موجود رہ سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کھیل کے میدان اور کھیلوں کے آلات کو چھونے سے گریز کیا جائے۔ حالانکہ بچوں میں کرونا وائرس کے معمولی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وائرس کو دوسرے لوگوں میں ضرور منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ اور اس کے دوست بظاہر بالکل صحت مند نظر آ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں یہ وائرس پھیلا سکتے ہیں۔
پروفیسر ایلوتف کا کہنا یہ بھی ہے کہ فی الوقت والدین کو بھی اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ایڈرینا لیبس نامی لیبارٹری میں وبائی امراض کی ماہر ڈاکٹر کیتھرین سیمراؤ کا کہنا ہے کہ مقامی حکومتوں کو عوام کے سامنے سماجی دوری ایک واضح تعریف پیش کرنی ہوگی۔ ہم آج اقدام کریں گے، اس کا اثر 2-4 ہفتوں میں واضح ہوگا۔ اور مزید ڈاکٹر کیتھرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کے علاقے میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں بھی ہے، جیسا کہ اٹلی میں نہیں تھا، تو اب وہ وقت ہے کہ جب آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کم سے کم وقت کے لیے کم سے کم مقامات پر جانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل کے لیے والدین کو بچوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے بارے میں حکمت عملی بنانی چاہیے اور بچوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا انہوں نے کیسے کرنا ہے۔ کسی بھی خاندان کے لیے سب سے بڑی پریشان کن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی صورتحال کا سامنا کریں جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، اس لیے والدین کو مستقبل کی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سماجی دوری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے رابطے میں نہ رہیں، بلکہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مستقبل رابطہ برقرار رکھیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے یا آج کل بہت ساری ایسی بھی سہولیات ہمارے پاس فراہم ہیں کہ ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں یا ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ای میلز کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک سوال ہے کہ آیا جو پاکستان کے دیہی علاقے ہیں وہ لوگ کیسے ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں، لیکن آج کل کے دور میں میرے خیال میں تو ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہے کہ جن کے پاس موبائل نہ ہو، تو ممکن ہے کہ وہ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سوشل ڈسٹنس یا سماجی دوری کے ساتھ زندگی کا لطف بھی لینا ہے، تو چھٹیوں کے دوران بچوں کے لیے محفوظ مصروفیات کے بارے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کے دوران جب بچے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں تو انہیں گھر کے کاموں جیسے صفائی، کھانا پکانا اور بیکنگ میں اپنے ساتھ شریک رکھیں۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اورناٹیو انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈیز آف ایجوکیشن کی پروفیسر اینگلیا پائل کا کہنا ہے کہ بچوں کو ان کی تحلیل کا استعمال کرنے دیں اور ان کو کسی ٹائم ٹیبل کا متعین رکھیں، ان کو فراغت کا وقت دیں تاکہ وہ گھٹن محسوس نہ کریں۔ اکثر بچوں کو افسانوی کھیل کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے کھلونوں، گڑیوں اور جانوروں کے ساتھ الگ الگ طرح کے منظرنامے بناتے ہیں۔ اس طرح کے کھیل فیس ٹائم ایپ کے ذریعے بھی کھیلے جا سکتے ہیں۔ پروفیسر پائل کا کہنا ہے کہ ان کی 7 سالہ بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے خود اس طرح کے متبادل سوچنے پڑے تھے، کیونکہ ٹورنٹو میں وہ جہاں رہتی ہیں وہاں بھی حکومت سماجی دوری قائم رکھنے کا مشورہ دے رہی ہے اور سکول اور ڈے کیئر سینٹرز بند ہیں۔ ہم گھر پر کھیلتے ہیں، اپنے محلے میں چہل قدمی کرنے جاتے ہیں، سائیکل اور سکوٹر چلاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں پارک جانے کے بجائے گھر سے باہر لے جائے، تو پھر وہ سکوٹر کی سواری ہو یا پھر سائیکل کی سواری، پارک میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو کہ بہت محفوظ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میری دعا ہے کہ اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمارے پاکستان کے جو بچے ہیں، جو پاکستان کا آنے والا مستقبل ہے، ان سب کو اس بیماری سے دور رکھے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک بوقت آسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔